اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا حضرت قاسم علیہ السلام کا ظاہری دنیا میں نازل ہونا۔ ملک آذربائیجان میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام فضل بن عامر تھا۔ مسلمان ہو گیا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ ایک دن شکار پہ گیا، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی تو وہ مر گیا۔ اس کی لاش جب اس کے باپ کے پاس آئی تو وہ جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر بہت رویا اور بعد میں اس نے اوپر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دربار کے سارے مولوی بلا لیے اور ان سے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، عیسیٰ نبی تھا اور مردے زندہ کرتا تھا، تم بھی میرے بیٹے کو زندہ کرو، 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، ورنہ آج سب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر بادشاہ تو چلا گیا اور سارے مولوی آگے وزیر کے پاس۔ وزیر کا نام فوکیس بن سلامہ ہے۔ وزیر سے کہنے لگے کہ تو ہی سمجھا بادشاہ کو کہ ہم ایک مرے ہوئے کو نہیں زندہ کر سکتے۔ وزیر گیا بادشاہ کے پاس اور کہا کہ یہ کام ان مولویوں کے بس کا نہیں ہے، تم ان سب کو قیامت تک کی مہلت بھی دے دو، تب بھی ایک مکھی تک زندہ نہیں کر سکتے یہ۔ بادشاہ نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی مر گیا، تو اب کیا میں بے نسل ہو جاؤں؟ وزیر نے کہا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردے زندہ کرتے تھے، لیکن وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کے بعد ان کا وصی علی بن ابو طالب علیہ السلام بھی مردے زندہ کرتا تھا، اور وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا تو پھر کون کرے گا میرے بیٹے کو زندہ؟ بادشاہ نے کہا کہ اے وزیر بتا اب میرے بیٹے کو زندہ کون کرے گا؟ وزیر نے کہا حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی ٹھوکروں میں موت و حیا ہو، اور سنا ہے کہ اس کا بیٹا مولا حسن ہے جو امام ہے، وہ بھی مردے کو زندہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو جاؤ اور حسن کو لے آؤ۔ وزیر نے کہا کہ اگر میں تیز رفتار گھوڑا لے کر نکلتا ہوں تو 2 ماہ بعد مدینہ پہنچ جاؤں گا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا 2 ماہ تیرے جانے کے اور پھر 2 ماہ تیرے واپس آنے کے، ٹوٹل 4 ماہ تک تو اس کی لاش گل سڑ جائے گی۔ بادشاہ نے کہا اے وزیر تجھے بھی 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر مولا حسن علیہ السلام کو یہاں لے آؤ، ورنہ تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وزیر کا گھوڑا تیار کیا گیا اور وزیر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ شہر سے باہر ہی نکلا تھا کہ خیال آیا میرے بچے، میری بیوی تو بادشاہ 24 گھنٹے بعد مار دے گا۔ وہ گھوڑے سے اترا، سر سجدے میں رکھ دیا اور مولا حسن علیہ السلام کو پکارنے لگا۔ ابھی سر سجدے میں ہی تھا اس کا کہ کسی نے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر ماری اور کیا اٹھ۔ وزیر نے سر سجدے سے اٹھایا اور پوچھا آپ کون؟ آنے والے نے جواب دیا جسے تو مدد کے لیے پکار رہا ہے، میں وہی حسن ابن علی علیہ السلام ہوں۔ وزیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی، قدموں کو چوم کر کہنے لگا مولا آپ نے آ کر بڑا احسان کیا مجھ پر، میری بیوی پر اور میرے بچوں کو بچا لیا۔ آپ نے مولا اب جلدی چلیں اور بادشاہ کو آپ کے آنے کی خوشخبری دیں۔ وزیر کہنے لگا کہ مولا آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں اور میں پیدل چلتا ہوں۔ مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا میں چشم زدن، میں مدینہ سے یہاں آ سکتا ہوں تو کیا میں دربار میں نہیں جا سکتا؟ تو آنکھیں بند کر۔ مولا حسن علیہ السلام نے کہا اب آنکھیں کھول۔ وزیر نے دیکھا سامنے بادشاہ کا دربار تھا۔
وزیر نے جا کر خبر دی، بادشاہ سمیت سب نے مولا حسن علیہ السلام کا بہت اچھا استقبال کیا۔ بادشاہ نے مولا حسن علیہ السلام کو آرام کرنے اور بعد میں کھانا کھانے کی گزارش کی، لیکن مولا حسن علیہ السلام نے کہا پہلے اپنے مردہ بیٹے کو لے آؤ۔ لاش کو مولا حسن علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ مولا حسن علیہ السلام نے مردے کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کہا قوم بیزنی، اٹھ میرے حکم سے۔ بادشاہ کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مولا حسن بادشاہ کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ مولا حسن علیہ السلام نے 3 دن تک بادشاہ کے ہاں قیام کیا، اور جب واپس آنے لگے تو بادشاہ نے مولا حسن علیہ السلام سے کہا کہ مولا، ویسے تو آپ کی شان کے مطابق آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، مگر ایک بیٹی ہے میری، رملہ نام ہے اس کا، مولا اسے اپنی کنیزی میں قبول کر لیں۔ مولا حسن بادشاہ نے کہا کنیزی میں نہیں، میں عقد کروں گا، اپنا حرم بناؤں گا۔ نکاح پڑا گیا۔ مولا حسن بادشاہ اپنے گھر آ گئے۔ خدا نے ایک بیٹی دی، نام بیٹی کا مولا نے فروا رکھا۔ اس سے بی بی رملہ کی کنیت ہو گئی ام فروا۔ ایک دن بی بی ام فروا سلام اللہ علیہ مولا حسن کے پاس آئی، سر جھکائے کھڑی ہے۔ مولا نے دیکھا اور پوچھا اے ام فروا، لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہے آپ؟ بی بی نے کہا مجھے بیٹا چاہیے۔ مولا حسن علیہ السلام نے جواب میں کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ سے التجا کریں گے کہ وہ ہمیں بیٹا دے۔ بس بی بی نے یہ سنا اور کہا جو چشم زدن سے پہلے مدینہ سے آذربائیجان آ کر میرے مردہ بھائی کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ مجھے ابھی بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ مولا نے کہا اچھا ابھی بیٹا چاہیے، ادنی منع، میرے قریب آؤ۔ بس ید اللہ کے بیٹے نے بی بی کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، بی بی کو 3 قسم کے نور نے بی بی کو گھیر لیا، سرخ نور، سبز نور، سفید نور، اور مولا نے کہا حجرے میں جا قاسم لے آ۔ اب یہ بات تو تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی کسی کو کہے کہ کمرے میں جا اور گلاس لے آ، مطلب یہ ہوا کہ گلاس کمرے میں پہلے سے پڑا ہے، یعنی کہ ادھر صحن میں کھڑے ہو کر بی بی پاک ام فروا نے بیٹا مانگا، ادھر مولا حسن علیہ السلام کے ایک اشارے پر اللہ نے آسمان سے مولا قاسم علیہ السلام کو حجرے میں نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔